برادران اسلام اور محترم سامعین کرام، آج میں اس پرنور اور متبرک محفل میں متبرک کتاب قرآن کریم کی عظمت و فضیلت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ میں اس سرچشمہ رشد و ہدایت، منبع حکمت و شریعت کا تذکرہ کرنے جا رہی ہوں، جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے لی ہے۔ ارشاد سبحانی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات غور سماعت فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں احکام قرآن کی معرفت عطا فرمائے، آمین۔ جب اہل مکہ نے قرآن کریم کو کلام اللہ کے خطاب سے نہیں نوازا، معجزہ ہونے سے انکار کر دیا، اس کتاب کا انکار کیا جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، تو رب کائنات نے تمام فصحائے رب و بلغائے رب سے تحدید اور چیلنج کیا کہ تم ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے مل کر بھی اس قرآن جیسی ایک چھوٹی سی آیت بھی نہیں لا سکتے۔ اگر تم اپنے قول میں صادق ہو تو لا کر دکھاؤ۔ قرآن نے اس طرح نقشہ کھینچا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تم لوگ اس چیز میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، تو تم اس کے جیسے ایک چھوٹی سی صورت پیش کر دو۔ فصحائے عرب نے لاکھ کوششیں کی، لیکن آخر میں عجز کا اظہار کیا۔ جب امرؤ القیس عربی کا بہت بڑا شاعر تھا، اس نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی صورت باب کعبہ پر دیکھی تو پکار اٹھا کہ خدا کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں، شہدائیان اسلام، آئیے میں آپ کو عظمت قرآن سناتی ہوں۔ جب کسی آدمی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا چاہے کہ یہ عاصی ہے یا نیک بخت ہے، یہ صادق ہے یا کاذب، تو اس کے متعلقین پر نظر ڈالیں۔ اگر وہ صحیح تو وہ شخص بھی صحیح، اگر اس کے متعلقین بد ہیں تو وہ شخص بھی بد۔ ایسے ہی جب ہم قرآن کریم کی رفعت پر نظر ڈالیں، اگر قرآن کریم کی فضیلت پر نظر ڈالیں، اگر قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالیں، تو اس سے پہلے ہم قرآن کریم کے متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلا تعلق نظر آتا ہے رب کائنات، جو مصدر قرآن ہے، خالق جہاں ہے، مالک و رحمان ہے، صاحب ایمان پر بڑا مہربان ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے۔ جو اس کا منکر ہے وہ شیطان ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ قرآن سب سے اعلیٰ ہے، قرآن سب سے ارفع ہے۔ قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا تعلق ہے لوح محفوظ، وہ ایک تختی ہے جو عرش کے اوپر ہے۔ غور کیجئے، جو عرش کے اوپر ہو، جس کی رفعت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی فضیلت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی عظمت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ الفا شے کے لیے اعلیٰ الفا مقام تجویز کیا گیا، وہ لوح محفوظ ہے۔ قرآن کریم کا تیسرا تعلق ہے لیلۃ القدر، اس لیے کہ لوح محفوظ سے قرآن کریم کو آسمان دنیا پر اسی رات لایا گیا۔ یہاں پر نہ جبرائیل واسطہ ہے، یہاں پر نہ میکائیل واسطہ ہے، نہ اسرائیل واسطہ ہے، نہ اسرافیل واسطہ ہے۔ ایسی رات کا انتخاب کیا گیا جس کے بارے میں خود قرآن کریم کہتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو زمانے کے اعتبار سے بھی فضیلت حاصل ہے۔ یہ رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے، مہینہ بھی مبارک، رات بھی مبارک۔ عزیزان ملت، اور آگے چلیں تو قرآن کریم کا چوتھا تعلق ہے حضرت جبرائیل، جو سید الملائکہ ہے، جس کو تمام فرشتوں پر فوقیت حاصل ہے، جس کے بارے میں قرآن نے رسول کریم کا خطاب دیا، قوت والا، عرش کے مالک کے پاس درجہ پانے والا کہا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ذی قوت عند ذی العرش مکین، سب کا معنی ہوا اور وہاں کا معتبر کہا۔ اس فرشتے کی فضیلت میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ جس کو قرآن نے قوت والا قرار دیا، جس کو قرآن نے عزت والا قرار دیا، جس کو قرآن نے خدا کے پاس درجہ پانے والا قرار دیا۔ قرآن کریم کا چھٹا تعلق ہے قلب ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قلب جس کو آب زمزم سے 4 مرتبہ دھویا گیا، زمزم سے جس کو بچپن میں دھویا گیا، زمزم سے جس کو 30 سال کی عمر میں دھویا گیا، زمزم سے جس کو غار حرا میں دھویا گیا، زمزم سے جس کو معراج کے وقت دھویا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کا ایک ایک تعلق باعظمت و باعزت ہے، جس سے قرآن کی عظمت و فضیلت و رفعت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات قرآنیہ اور تعلیمات اسلامیہ کو اپنا رہبر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ استاد محترم حضرت صدر صاحب کی طرف سے اس بچی کو انعام سے بھی نوازا جا رہا ہے۔ میں حضرت مولانا شفیق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے دست مبارک سے انعام عطا فرمائیں۔ ماشاء اللہ فاطمہ بطول کا بھی انعام ہے، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ فاطمہ بطول انعام یہاں پکارے جائیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ